کرنی تھی وہ ہوم ورک کے حوالے سے جو پیج نمبر جو 35 ہے. اچھا ریکارڈنگ شروع ہو گئی. جی جی اوکے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 سے پہلے میں روٹ ورڈ کرا دیتی ہوں. آج ہم 49 سے 59 آیت تک کریں گے، آپ لکھ لیں. نجیناکم، روٹ ورڈ ہے نون جیم حمزہ، کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا، رہائی پانا. آل فرعون گھر والوں کے لیے آتا ہے اور فالورز کے لیے بھی آتا ہے. یسومونکم، سین واو میم، ایسی تکلیف جس میں ذلت اور خواری ہو، بے عزتی ہو. سو سین واو حمزہ، ہر برائی، ہر وہ چیز جو غم میں مبتلا کر دے، ناگوار ہو، بدصورت ہو. اور یسوع ایسی بیماری کو بھی کہتے ہیں جو دوسروں کو بھی، جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، جو کہ جیسے کوئی بیماری کنٹیجز ہوتی ہے اس طرح. یذبحون ذبح، اہتمام کے ساتھ تکلیف دے کر ذبح کرنا، شدہ کی وجہ سے جو اوپر اس کے اوپر تشدید آئی ہے. عام ذبح جو ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے. ابناکم، ابن بیٹے کی جمع ہے. یستخیون، ہا یا یعنی زندہ رہنا، زندگی. نساکم، بڑی اور چھوٹی عورتیں، نسوت ان کی جمع ہے. بلاکم، با لام واو، آزمائش خیر اور شر کے ساتھ ہوتی ہے. بلا سے مراد جس میں سختی اور شدت ہو. فرقنا، فا را قاف، کسی چیز کو دو یا زیادہ حصے میں پھاڑ دینا. جیسے فرقے بھی اسی سے ہوتے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں. بحر، بہارا، بڑے سمندر کو، سمندر میں بہنے والے دریا کے لیے بھی آتا ہے جس میں کثیر پیمانے پر پانی ہو. اغرقنا، غارا قاف، ڈوب جانا، غرق ہو جانا. تنظرون، نون زارا، دیکھنا. وعدنا، وا عین دال، وا پر کھڑی زبر، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے، جو اپوائنمنٹ تھی. العجل، عین جیم لام، گائے کا بچڑا جو ہوتا ہے جس کی عمر 1 مہینہ ہو. عفونا، عین فا واو، مٹانا، معاف کر دینا، بدلہ نہ لینا. تشکرون، شین کافرہ، کسی کے احسان کا اعتراف کرنا، اظہار کرنا زبان سے یا عمل سے. اور یہ شکوہ اور شکر کے، وہ شکوہ شکر کے منافی ہوتا ہے. فرقان، فارا کا، فرق کرنے والی، الگ کرنے والی، حق اور باطل کی تمیز کرنے والی. تو یوم الفرقان قرآن نے بدر کے دن کو کہا ہے، تو رات کے لیے بھی آتا ہے، قرآن کے لیے بھی آتا ہے. بارئکم، بارا حمزہ، پیدا کرنا، باری تعالیٰ یعنی پہلی بار. خالق بھی لفظ ہوتا ہے، باری عدم سے وجود میں لانا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا تو ہمارے پاس مٹیریل موجود ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی مٹیریل نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر جہر آیا، جیم ہارا، جاری ہونا. پھر فقتلوہم، کا تعلم، قتل کرنا. پھر آیا ہے نرا، را اور الف حمزہ، یا را حمزہ یا، دیکھنا. صاعقہ، بجلی کے لیے آتا ہے جو جل کر بسم کر دے، اور زور کی چیخ کے لیے بھی آتا ہے. بعثناکم، با عین صا، اٹھا کر کھڑا کرنا، مردے کو زندہ کرنا. ذللنا، زو لام لام، سائے کے لیے آتا ہے. غمام، غین میم میم، گہرے بادل درتے ہو جائیں جن سے پھر سورج کی روشنی بھی نیچے نہ آئے. اور غم بھی اسی کی وجہ سے کہ انسان کو اتنا شدید غم آتا ہے کہ خوشی کی، امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی. من، میم نون نون، لفظی معنی احسان کرنا. وہ ادھر یہ کہ وہ کھانا جو احسان کے طور پر بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوا تھا، شہد کی طرح میٹھا تھا، وادیتی میں آسمان سے اترا تھا. سلوا، سین لام واو، پرندے کا نام ہے، بٹیر یا چڑیا کی طرح چھوٹا پرندہ تھا، اور یعنی نمکین کھانے کے لیے. تو یہ بات تو یا با، کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، زہری نجاست سے پاک ہونا. ادخلو، دال خا لام، کریا چھوٹی بستی، نہ سوری یعنی داخل ہونا.
اور کرجتن قور یا حمزہ آتا ہے چھوٹی بستی کے لیے. سجدن سجدہ کا لفظ آیا سین جیم دال عاجزی کرنا. اب دیکھیں ان کو حکم ہوا تھا کہ بستی میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے, اور یہ سجدہ کرتے ہوئے تو داخل نہیں ہو سکتے تھے, مطلب تھا عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا. حتتن حا بوجھ اتارنا, عربی میں غفرانہ کا بھی آتا ہے, غلطی بوجھ بنتی ہے, تو انہوں نے مذاق بنا لیا تھا. نغفرو غین فارا ڈھانپنا چھپانا, یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے کو یعنی ڈھانپ لیتا ہے اپنی رحمت سے بندے کے گناہ, جب بندہ معافی مانگتا ہے تو. خطایاکم خطا حمزہ ارادے کے بغیر غلطی کرنا. محسن حاسین نون خوبصورتی سے پیدا کرنا, کوئی بھی کام خوبصورت کرنا. محسن یعنی جو کام کو خوبصورتی سے کرے. حدیث جبرائیل بھی مشہور ہے, لیکن آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ادھر مینشن کریں. فبدلا بعد لام ایک چیز ہٹا کر دوسری لے آنا. رجسا رے جیم زے عذاب بنیادی طور پر گندگی کو کہتے ہیں, ایسا عذاب جس سے گھن آئے, بے چینی ہو. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہم چلتے ہیں آج کی تفسیر کی طرف. وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے, یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں, سوء برے, العذاب عذاب کی, یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے, ابناکم تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے, نساءکم تمہاری عورتوں کو, وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی, میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے, عظیم بہت ہی بڑی. اس میں آتا ہے یاد کرو, یعنی کوئی بات بھول چکے تو اس کو یاد کرو, یعنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تم کو بنی اسرائیل کو کہہ رہے کہ تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی. گویا پوری قوم جو فرعون تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی, وہ تو اللہ کے عذاب سے غرق ہو گئی تھی. تو اب ایسا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, یعنی تمہاری نسل کشی کر رہے تھے, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. عورتوں کا ذکر کیوں آیا؟ ان کے احساس غیرت کو جگانے کے لیے. جب مردوں کی تعداد کم اور عورتیں زیادہ ہوں تو عورتوں کو لونڈیاں وہ بنا لیتے تھے. اب سزا تو آل فرعون دے رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دنیاوی تکلیف عذاب انسان کو اپنے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ملتے ہیں. انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا, اصل راستے سے ہٹ گئے تھے, اور آزمائشیں جو آتی ہیں یہ انسان کو جوڑنے کے لیے آتی ہیں. ہم اپنے ملک کے جو حالیہ ابھی جو بھی حالات ہیں ان کے اوپر غور کریں, اپنے اعمال کے اوپر بھی غور کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں, تو ہم اس وقت قرآن کے ساتھ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا جانتے ہیں, ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا واقف ہے. تو اپنے سے کہتے ہیں نا, تکلیف تو ضرور ہوتی ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن انسان کیا کرے کہ اللہ سے عاجز ہو کر توبہ کرے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اسی طرح ہمیں بھی غلطی کا احساس ہو, یہ انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی, کہ ہم اللہ سے اجتماعی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ٹھیک کر لے. استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ استغفار ہر مشکل سے نکال دیتا ہے. دیکھیں پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, ہر نعمت جو ہوتی ہے اس میں وہ آزمائش کا پہلو رکھتی ہے. بعض اوقات آزمائش پہلے اور نعمت بعد میں ہوتی ہے. اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اپنا قصور ڈھونڈو, اللہ کے حق میں کمی نہ کریں, کسی انسان کو نہ ستائیں. اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے, جس سے وہ بندہ جاگ جاتا ہے. بعض غلطیوں کا احساس تک, بعض کو تو اپنی غلطیوں کا احساس تک نہیں ہوتا. دعا ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, چھپے کھلے اول آخر, جو میں نے جان بوجھ کر کی ہے, جو میں نے نہ جانے انجانے میں کی ہے, تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے. تو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے. آزمائش کس لیے آتی ہے؟ کہ انسان ہوش میں آ جائے. بنی اسرائیل پر اس لیے کہ اللہ کے لیے یہ سو گئے تھے, اپنی کتابوں سے دور ہو گئے تھے, انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا, اپنا مقام اور مرتبہ وہ بھول گئے تھے. اللہ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ تمہاری نسلیں اب محفوظ نہیں رہیں گی. تو اس وقت ہمارے ساتھ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے.
बनी इसराइल अपने वक्त की बेहतरीन उम्मत थी, जब उन्होंने ये काम छोड़ा आज मुसलमानों को ये उम्मत खैर बना दिया, कुन्तु उम्मतन खैर उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तो उनको माजूल करके हमें उठा खड़ा किया, लेकिन बदकिस्मती से हम उनसे भी वर्स हो गए, उनसे भी बदतर हो गए आज ना। तो आज जो मुसलमान कर रहे हैं बेहैसियत है उम्मे मुस्लिमा के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम कई बार काम गलत कर रहे होते हैं और कहते हैं फलां की साजिश थी। तो ऐसा है कि दुश्मनों का गलबा भी तभी आता है जब बंदा अपनी किताब को छोड़ देता है, वादे और अहद पूरे नहीं करता, बेईमानियां, धोखे, झूठ आम हो जाते हैं, तो फिर जो गैर हुक्मरान है वो भी मुसल्लत हो जाते हैं। और इस वक्त ना हमारा मुल्क दोनों अजाबों से गुजर रहा है, अपने हुक्मरान जो हैं वो भी ऐसे हैं और गैर हुक्मरान भी मुसल्लत हो गए हैं। तो ऐसा है कि इधर थोड़ा सा देखते हैं कि ये बनी इसराइल ने जो किया, इसमें अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 50 में आ रहा है, उसमें देखते हैं आयत नंबर 50। और जब फरक ना फाड़ दिया हमने बिकुम तुम्हारे लिए अलबहरा समंदर को फंजेनाकुम, फिर निजात दी हमने तुम्हें, वागरकना और गर्क कर दिया हमें हमने आले फिरऔन को, व अंतुम और तुम तांजुरून, तुम देख रहे थे। अब यहाँ पर ना बनी इसराइल ने मिस्र से जजीरा नुमा सीना आने के लिए किस समुंदर या किस दरिया को अबूर किया था। इसमें एक राय तो ये है कि दरियाए नील को उन्होंने अबूर किया था, लेकिन ये बात इस एतबार से गलत है कि दरियाए नील तो मिस्र के अंदर बहता है, वो कभी भी मिस्र की हद नहीं बना। दूसरी राय ये कि बनी इसराइल ने खलीज स्वेस को अबूर किया, बहिरा कुल्ज़ुम जो कि रेड सी है उसके ऊपर जाकर दो खाड़ियों में तब्दील हो जाता है, मशरिक की तरफ खलीज उकबा और मगरब की तरफ खलीज स्वेस है, और इसके दरमियान जजीरा नुमा सीना जिसको सीना पेंसिलुला कहते हैं, ये इसी तरह की एक त्रिकोण है, जैसे जजीरा नुमा हमारा इंडियन पेंसिलुला है ना, तो एक जो त्रिकोण ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल बनी हुई है। खलीज स्वेस और बहिरा रोम के दरमियान कई बड़ी बड़ी झीलें हैं जिनको बाम जोड़कर दरमियान में हायल खुश्की को काट कर नेरे स्वेस बना दी गई है। आपको पता है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता भी है जो अब तक मुसलसल रास्ता है। तो मालूम होता है हजरत मूसा और बनी इसराइल ने खलीज स्वेस को अबूर किया था। तो इसमें अभी कुछ उल्मा है, डॉक्टर इसरार अहमद को खुद वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने इसको देखा है, इसलिए कोयतूर कहते हैं इस जजीरा नुमाया सीना की टिप पर, नोक पर वाक़या है, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात के लिए बुलाए गए थे, फिर इन्हें तौरात दी गई थी। बनी इसराइल ने खलीज स्वेस को इस तरह अबूर किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था उसने एक ज़रब समुंदर में लगाई, समुंदर फट गया, उसके दो हिस्से बन गए। फन फरक फकाना कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम, सो शुअरा में आता है, बस समुंदर फट गया और हो गया हर हिस्सा जैसे बड़ा पहाड़ हो। समुंदर का पानी दोनों तरफ पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। अगर आपने मोजेस मूवी देखी हो इनकी हॉलीवुड की, तो उसमें आप देखें कि बिल्कुल वो समुंदर की तरह खड़ा हुआ नजर आता है और दरमियान में रास्ता बन गया था, और बनी इसराइल इसके दरमियान से निकल गए। इनके पीछे पीछे जब फिरौन का लश्कर आया तो इसने सोचा कि हम भी ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि उधर बनी इसराइल का आखिरी बंदा जो है वो समुंदर से बाहर निकल रहा था और इधर कौम फिरौन का आखिरी बंदा उस रास्ते पे आ रहा था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो वो जो रास्ता बना था वो समुंदर फिर आपस में मिल गया और वो पानी में गर्क हो गए। तो ये एक मौजज़ाना कैफियत थी और ये बात फितरत के कानून के मुताबिक नहीं थी। फिर अल्लाह ताला कहते फंजेना को वअरकना आला फिरौन वअंतुम तंजुरून, फिर तुम्हें तो नजात दी और फिरौन के लोगों को गर्क कर दिया जबकि तुम देख रहे थे। ये तुम्हारी निगाहों के सामने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था वो अपने लाव लश्कर के साथ गर्क हो गया। बनी इसराइल खलीज स्वेस से गुजर चुके थे और दूसरी जानब खड़े थे और ये सारा तमाशा अपनी आंखों से वो देख रहे थे। इधर से फिरौन और उसका लाव लश्कर समुद्र में दाखिल हुआ तो पानी दोनों तरफ से आकर मिल गया और ये सारे इसमें गर्क हो गए। तो इसे पता चलता है कि मूसा बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकल रहे थे बहिरा कुल्ज़म की तरफ। फिरौन को पता चला, उसने पीछा किया।
سورہ شورا میں جب سورج نکلا تو دیکھا کوئی کام پر نہ آیا، پوری قوم کو اکٹھا کیا اور ان کے پیچھے چل دیا، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کے غلام بن گئے تھے، یہ آئے تو شاہی مہمان بن کر تھے۔ سورہ یوسف میں آپ جب دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو منسٹری ملتی ہے اور قید کی وجہ سے وہ فوڈ کو سیو کر لیتے ہیں، تو بڑے پیمانے پر قید پڑا تھا، تو فلسطین سے، کنعان سے ان کے بھائی بھی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، تو پہچان لیتے ہیں، تو پھر یہ ان کو بلاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے، یہ سارے قبیلے جو تھے یہ رائل گیسٹ بن کر آئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غلام بن گئے۔ اب ان کا جتنا مزدوری کا کام ہے نا یہ کرتے تھے، احرام مصر جو ہے انہیں نہیں بنائی تھی، تو اب ایسا کہ انہوں نے دیکھا کہ نہیں آئی ہیں، تو فرعون بھی آیا، تو دونوں جماعتیں جو آمنے سامنے آ گئی، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ آئے ہم اب پکڑے گئے، یہ قرآن میں الفاظ آگے چل کر آئیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دیں گے کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ایک طرف خوف ہے، ایک طرف غم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا جو تھا ان کی جو لاٹھی تھی بحیرہ کلزم میں ماری، پانی کے 2 حصے ہو گئے، درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا، تو اس طرح انہوں نے وہ راستہ پار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آگے چل کے اتنا بڑا معجزہ دیکھتے ہیں، لیکن غلامی میں رہ رہے کہ ان کے ذہن اتنے مفلوج ہو چکے تھے کہ بعد میں آپ دیکھیں کہ یہ پھر کیا اپنا مطالبہ کریں گے آگے چل کے۔ وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو معبود، من بعدہی بعد اس کے، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی کا حق اس کو نہ ادا کرنا، کسی چیز کو اپنی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دینا۔ اب جب یہ سیراب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کورے طور پر بلایا تو 30 کے لیے تھا، لیکن ان کی شوق محبت کو دیکھ کے یہ 10 راتیں اور بڑھ گئی تھیں۔ تو عربی میں دن جو آتا ہے وہ 24 آورز کے لیے آتا ہے، تو رات کا جب لفظ آئے گا تو یہ نہیں تھا کہ راتوں کو وہاں ہوتے تھے، دن کہیں اور گزارتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 میں آتا ہے 30 راتوں کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور بڑھا دی۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت لینے گئے تھے، پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب بھی قرآن میں آئے گا اتخذتم العجلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ معبود کا لفظ نہیں استعمال کرتے، بس کہتے ہیں بچڑے کو بنا لیا انہوں نے۔ تو یہ ظلم کر رہے تھے، کون سا ظلم کر رہے تھے؟ یہ لوگ شرک کر رہے تھے۔ یہاں شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ سورۃ طٰ میں آتا ہے سامری نے ان کو بہکایا تھا، ساری قوم کا سونا اکٹھا کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کہیں اچانک گھر چھوڑنے پڑ جائے تو اس وقت ضروری کاغذات، ڈاکومنٹس اور سونا اور ہیرے جواہرات لے کر ہی لوگ نکلتے ہیں، یہی ان کا یعنی کل متاع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس طرح کی چیزیں لے کر نکل آئے تھے۔ اب ٹھکانا تو تھا ہی نہیں، اٹھا کر تھک چکے تھے۔ سامری ان کا لیڈر بن چکا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی سٹوری قرآن میں آئی ہے سیکوینس میں نہیں آئی ہے، سورۃ قصص میں جا کے آپ کو سیکوینس میں ملے گی، ترتیب کے ساتھ ملے گی۔ تو اب ہارون علیہ السلام موجود تھے، سامری غالب آ گیا تھا، نرم طبیعت کے مالک تھے یہ، تو انہوں نے سارے سونے کو ڈالا اور بچڑا بنا لیا۔ تو یہ انہوں نے بچڑا بنانا کہاں سے سیکھا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، گھر بار تو تھے نہیں۔ تو مصر میں رہ کر، اب مصر جو آل فرعون تھی ان کو قبطی بولتے تھے، قبطیوں کی مزدوری یہ کرتے تھے، تو یہ ہنر سیکھ کر آئے تھے وہاں سے۔ اور موسیٰ کو بتا دیا گیا تھا کوہ طور پر ہی کہ تیری قوم کو سامری نے اس طرح کر دیا اور اس نے بچڑا بنا دیا ہے۔ سورۃ طٰ کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے بچڑے سے آواز بھی آتی تھی، اور یہ ان کی جلد بازی کی علامت تھی۔ اللہ نے کہا تھا قرآن میں کہ یہ بچڑا تو ان کا جواب بھی نہیں دے سکتا، یعنی کچھ اس سے فرمائشیں کرے تو ان کی کوئی فرمائش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی اور اسے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو بچڑے کو معبود بنا کر تم بہت بڑے ظلم کا ارتکاب تم نے کیا تھا۔
تو قرآن کہتا ہے ان شرک لظلم العظیم، یہ صورت آتا ہے لقمان میں کہ شرک جو ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے، ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے انکم تم سے، من بعد اس کے بعد ذالکا اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ تو اللہ بندوں کو کیوں معاف کرتا ہے؟ کہ بندے شکر ادا کریں۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر کتاب دی تھی، اور پھر کتاب کا مقصد ہدایت تھی، اور معجزے تو انہوں نے دیکھ بھی لیے تھے، لیکن جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ شرک معاف کر دیا۔ آیت نمبر آ رہے ہیں آیت نمبر 53 پہ بھی آئے ہیں۔ اب ایسا ہے نا یہاں پہ ہم بھی دیکھیں کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اس کے بعد اللہ کا کوئی ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے۔ تو نتیجے میں ہم کیا کریں؟ شکرانے کے نفل پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم کفر کرو گے، نعمتوں کی ناشکری کرو گی، ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 5واں سپارہ ختم ہی اس پہ ہوتا ہے کہ اگر تم شکر کر لو، ایمان لے آؤ، شکر کر لو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ تو وہاں شکر پہلے آیا ہے، ایمان بعد میں آیا ہے۔ تو شکر جب انسان کرتا ہے تو اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54 پہ اب آئے ہیں۔ وَإِذْ اور جب 53 پہ آئے ہیں۔ وَإِذْ اور جب آتے نا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ کتاب کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ کتاب جو ہوتی ہے فرقان ہوتی ہے، کرائٹیریا ہوتی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی، اور وہ کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے۔ آج ہمیں بھی کتاب ملی ہوئی ہے، ہم اب اس کتاب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں نا؟ تو بنی اسرائیل جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تو یہ جو شریعت دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ ہے جو تورات ان کو کتاب دی گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل جو تھی نا اس کو حکم ہوا تھا کہ جب تم سمندر پار کر لینا تو تم پھر آگے جا کے تم نے جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا پہنچے، اس وقت یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کا اپنا ملک شام فلسطین جو اردن شام کے نعان تھا، انہوں نے وہاں جانا تھا۔ قید پڑا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں، اور کس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ مصر آ گئے تھے۔ اتنے تمام عرصہ میں ان کے ملک شام پر عمالقہ نامی قوم آباد ہو گئی تھی، جو کہ بہت ہی طاقتور، بہت ہی زور آور اور مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ صدیوں سے یہ لوگ غلامی میں رہنے کے باعث یہ کمزور ہو چکے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ اور یہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے کمزور تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ کہ تو اور تیرا رب جا کے جہاد کریں، ہم تو نہیں کریں گے۔ اور بدر کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل نے ان کو دیا تھا۔ جہاد سے انکار کی سزا تھی۔ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اسی تمام عرصہ میں یہ بڑے تو مر کھپ گئے، اور ان کی نئی نسل جو وہاں جوان ہوئی، یعنی صحرا میں میدانوں میں جو نئی نسل جوان ہوئی نا، تو وہ ایڈونچرر قسم کے تھے۔ جیسے آپ ٹارزن دیکھتے ہیں تو جنگل میں بڑا ہو کے تو اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ تو جب یہ اپنے گھروں میں اور ایک طرح سے غلام رہ چکے تھے تو ذہن بھی ان کے مفلوج ہو چکے تھے۔ اب ان کی وہ تو بڑے مر کھپ گئے، موسیٰ علیہ السلام ہارون بھی فوت ہو گئے، اور ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون، ان کی سرکردگی میں پھر یہ نا اپنے وطن جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور وطن کو حاصل کرتے ہیں۔ تو نئی نسل جوان ہوئی، وہ صحرا کے سخت جنگجو ثابت ہوئے اور مضبوط لوگ تھے اور بہت ہی جرأت والے اور جہاد کے قابل تھے۔ اب سوال ہے کہ اس صحرا بیابان میں نہ گھر تھا نہ بار تھا، تو 40 سال میں یہ کیسے رہے؟
تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اگلی آیات میں آئے گا من و سلوا اور بادلوں کا سایہ ان کے ہوتا تھا. تو یہی تو المیہ ہے آج بھی نا کہ ہم پردیس میں کیوں ہیں, جو ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے ملکوں میں کیوں نہیں ہے نا. تو آپ کو پتا ہے کہ کھانا پینا فری بغیر محنت مشقت کے ملتا نہیں, آدمی کماتا ہے کھاتا ہے. تو اب دیکھیں ادھر ہماری کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کی عورتوں کی تو بڑی شانہ زندگی ہے, ہم تو یہاں مائیاں ماسیاں بھی خود ہیں, بچوں کو پک ڈراپ گروسری سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. پاکستان میں تو کام وام ہو جاتے ہیں, صرف کوکنگ کرنی ہوتی ہے عورتوں کو نا. تو اب دیکھیں اگر یہ لوگ نا من و سلوا کی جگہ دوسرے کھانے کو نہ مانگتے, آگے چل کے آئے گا تو آج ہمارے خرچے بھی کم ہوتے, آج ہمارے گھروں میں یہ فریج پینٹریز جو ہے نا نہ ہوتی, پکا پکایا مل جاتا. تو اب بنی اسرائیل کو تو ہر چیز فری مل رہی تھی, 12 چشمے بھی ہو گئے تھے, من و سلوا بھی تھا, بادلوں کا سایہ بھی تھا. 40 سال تک یہ سرگرداں رہے, گھومتے رہے گول دائرے کی شکل میں, یعنی ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی سزا تھی ان کے اوپر, تو یہ ان کے اوپر سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ ادھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم سے, اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے نفسوں کو, باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے الاجرا بچڑے کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معبود کا لفظ عربی ٹیکسٹ میں نہیں آیا ہے, بریکٹ میں آتا ہے فتوبوا, پس توبہ کرو, الا طرف باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے, فقتلوا تو قتل کرو, انفسکم اپنے نفسوں کو, ذالکم خیر لکم یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے, عند باریکم نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے, فتابہ پھر وہ مہربان ہوا, علیکم تم پر, انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا, الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے. اب ایسا ہے کہ انہوں نے جو شرک کر لیا تھا اس کی وجہ ان کی جو توبہ تھی نا اس میں یہ شرط تھی کہ مجرموں کو قتل کرنا ہوگا. بچڑا بنانے کے بعد جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا انہیں یعنی قتل کیا جائے گا, جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کے 3 گروپ بن گئے تھے. نمبر 1 جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور پوجا کی. نمبر 2 روکنے والا گروپ تھا. نمبر 2 تیسرا جو تھا وہ تعلق تھا, نہ روکا نہ حصہ لیا. جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا انہیں کہا گیا کہ شرک کرنے والوں کو مارو, اور توبہ کے مختلف درجے اور گناہوں کی معافی کی مختلف درجے ہوتے ہیں, اور جو نیوٹرل تھا جو انہوں بولا نہ کیا ان کو بھی قتل کیا گیا تھا. ایک دن میں کہتے ہیں 70 لاکھ قتل ہوئے تھے ان کے. اب ایسے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکیاں مٹاتی ہیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کی آیت کہتی ہے کہ بے شک نیکیاں جو ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یہ بھول چوک ہو گیا, وضو میں نماز میں دھیان ادھر سے ادھر ہو گیا. لیکن کچھ گناہ کے لیے بذات خود زبان سے بول کر توبہ کرنی پڑتی ہے, تو توبہ کا حکم ہوا ہے. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر کفارہ دینا پڑتا ہے, غلام آزاد کرنا, روزہ رکھنا, اس کے بغیر حل ہی نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے, دن کا گناہگار بندہ آئے توبہ کرے, اور اللہ تعالیٰ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہگار بندہ آئے اور توبہ کرے. تو توبہ کے دروازے جب تک قیامت کے 10 بڑے سائن نہیں آئیں گے نا تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جتنا بڑا گناہ کر لو سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر وہ گناہ جن کا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے جیسے قتل کا کفارہ, زنا کا, چوری کا, شراب کا, اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ 10 کوڑے لگتے ہیں. کوئی شخص بیوی سے زہار کرتا ہے تو اس کے 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہیں. کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں نہ روزہ یا زنا کر لیتا ہے, یا بیوی سے نہ اپنی بیوی ہی سے کام کر لیتا ہے تو اس کو بھی 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے ہیں. یہاں بنی اسرائیل کو حکم ہوا اپنی جانوں کو قتل کرو. اب یہاں خودکشی مراد نہیں ہے, بعض نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو, یعنی 2-3 گروپ تھے نا, تو جو گروپ منع کر رہا تھا اس نے دوسرے دونوں گروپ جو تھے ان کو قتل کیا تھا. تو یہاں آیا نا فقتلوا انفسکم, مارو اپنی جانوں کو, قتل کرو اپنے آپ کو. تو اس کے معنی
جو مرتد کی سزا ہے وہ تھی. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. ہر قبیلے میں کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے وہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو کفر و شرک کے مرتکب ہوئے تھے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ سے مراد یہ کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی بڑی اساس ہوتی ہے اور کسی دوسرے قبیلے کی مداخلت سے قبائلی عصبیت بڑک اٹھتی ہے. اگر کہتے ہیں نا، اس پہ ڈاکٹر سرار احمد فرماتے ہیں کسی دوسرے قبیلے کو کہا جاتا کہ تم ان کو مارو تو آپس میں خانہ جنگی لگ جاتی. 12 قبیلے تھے نا، تو عصبیت ان کی جاگ اٹھتی اور ان میں بدلہ لینا، انتقام، یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں. آج بھی اب ترکوں کے اگر دیکھو تو ترکوں کے اندر یہ بدلہ، انتقام، اور جو جتنی بھی ٹرائبل لائف افغانستان پشاور سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ زیادہ نظر آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے. اس سے بڑی توبہ اور اس سے بڑی کہتے ہیں تطہیر ممکن نہیں ہے. کسی بھی نظریاتی جماعت کے اندر تزکیہ اور تطہیر کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک نظریے کو قبول کر کے جماعت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ اوجھل ہوتا جاتا ہے اور اپنے مفادات اور اپنی چودراہٹیں مقدم ہو جاتی ہیں. آج کل ہر پارٹی، چاہے اسلام کی پارٹی ہو، چاہے مسجدوں کی آرگنائزیشن ہو، وہاں پر یہی ہے اپنا راج اور یہ کرنا. اس سے جماعتیں خراب ہو جاتی ہیں، غلط راستے پر پڑ جاتی ہیں. چنانچہ نظریاتی جماعتوں میں یہ عمل بہت ضروری ہے کہ جو افراد نظریے سے الگ ہو جائیں ان کو جماعت سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے. قرآن حکیم کے اس مقام سے قتل مرتد کی سزا ثابت ہوتی ہے، جبکہ قتل مرتد کا واضح حکم حدیث نبی میں موجود ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ جو اپنے مذہب سے پھر جائے گا تو اس کو جو اسلامی شریعت جو بھی اس کا وقت کا حکمران ہوگا وہ اس کو قتل کرے گا. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. جزیرہ نما سینا پہنچنے کے بعد ان کی تعداد مزید بڑھ گئی اور ان میں 70,000 افراد جو تھے جو شرک کی پاداش میں تھے ان کو قتل کیا گیا. ہر قبیلے نے جو اپنے مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یعنی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک یہ بہتر بات ہے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ، اور ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے قتل کر کے امت سے کاٹ کر الگ کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو اللہ ہی ہے جو توبہ کو بہت قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 55. وَإِذْ، اور جب کل تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتی یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتن رو برو سامنے. نماز جری بھی اسی سے اونچی آواز میں جو پڑھی جاتی ہے. فَحَزَتْكُمْ، تو پس پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تَنظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے. اب دیکھیں جب قوم نے شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 سردار جو تھے نا یہ لے کر گئے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے یہاں. وہاں سردار نے کہا کہ انہوں نے وہاں ایک اور مطالبہ کر دیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. بعض نے کہا طور پر تو رات لینے گئے تھے تب یہ واقعہ ہوا تھا. تو ایسا ہے کہ یہ ہوا تھا اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام تو رات لائے تو یہ نہیں مان رہے تھے کہ ہمیں ساتھ لے کر جائے. جب گئے تو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا. تو اس مطالبے پر ایک کڑکدار بجلی گری. تو اب ایسا ہے کہ وہ سارے کے سارے مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی پریشان تھے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے. اب یہ سارے مر گئے تو ان کا تھا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو کہتے ہیں آمنا یؤمن کے بعد با کا صلہ ہو تو اس کے معنی ایمان لانے کے ہوتے ہیں، جبکہ لی کے صلے کے ساتھ اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آئے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ کس نے لکھا ہے. دیکھیے اس خواہش پر حضرت یعنی یہ ان کی خواہش تھی رب. اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا اللہ سے ربی ارنی
انظر الیکا کہ میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں. تو سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اے میرے رب مجھے نظر دے کہ مجھے دیکھ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ انظر الی الجبل، کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھنا. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جلوہ پڑا تھا تو کار وہ جل گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. تو یہاں پر ایسا ہے کہ حضرت کو مسائقت تم تنظرون، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہ سارا کچھ ہوا کہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم سب کے سب مردہ ہو گئے. اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 56. سما، پھر بعثناکم، اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور احسان، ان مردوں کو زندہ کیا. اب زوال یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، غلام قسم کے چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، بات بات پر ناراض ہوتے ہیں، چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں. اب جو بڑے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض نہیں ہوتے. اس میں دیکھا جاتا ہے انسان کی زندگی کس سال میں گزری ہے. غلامی کی زندگی، مزدور طبقہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کر نہ مانے، بھول گئے. عموماً قوموں پر جب زوال آتا ہے تو اخلاق چلا جاتا ہے. آج کل ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. نان مسلم اسلام پڑھ کر آتا ہے لیکن ہم مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کے، ہمارے معاملات دیکھ کے پلٹ جاتا ہے. تو مسلمانوں کا آج ایک مزاج بن گیا ہے، جلوس، نعرے، پروٹیسٹ، مارچ کریں گے، عمل نہیں کریں گے. اب بنی اسرائیل کیا کرتی تھی، بات بات پر نئے مطالبے کرتی تھی. ان کی کوئی اچھی صحبت نہیں ہوئی تھی، تربیت نہیں تھی، علم کا فقدان تھا ان کے پاس، تو یہ سارا کچھ کر رہے تھے. آیت نمبر 57. وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، المنّا، من، والسلوى، اور سلوہ. کلو، کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما، اور نہیں، ظلمونا، انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے نفسوں پر ہی، یظلمون، وہ ظلم کرتے. اب مزید احسان آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم صحرا میں تھے، گھر نہیں تھا، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرے حکم کی عدولی کر کے جو جانا تھا، جہاد کرنا تھا، جہاد کا بھی تم نے انکار کر لیا تھا. جزیرہ نما سینا کے صحرا میں 6 لاکھ کا یہ قافلہ چل رہا تھا، کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، دھوپ تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا. ان حالات میں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ تم ان پر ایک دن کے وقت بادل کا سایہ ہوتا تھا اور رات میں کہتے اسی میں سے لائٹ بھی آتی تھی. یہ جہاں جہاں جاتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ. سرائے سینہ میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا. من رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند اترتا تھا، جس میں جنی شیرینی ہوتی تھی اور اس کے قطرے زمین پر آ کر جم جاتے تھے جیسے اوس پڑتی ہے اس کی طرح، اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے. یہ گویا ان کا اناج ہو جاتا تھا جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. سلوہ ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا. شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوتے ان کے گرد اتر آتے. رات کی تاریکی میں یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے. چنانچہ ان کی پروٹین کی ضرورت بھی اس سے پوری ہو رہی تھی، اور پانی کے تو 12 چشمے آلریڈی ان کو ملے ہوئے تھے. تو اس میں کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کے اوپر نعمتیں دی ہوئی تھی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا کر رہے تھے. حدیث سے صحیح مسلم کی، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر سب متقی ہو جائیں اور میری عبادت کرنے لگے تو میری بادشاہت میں فرق نہیں آئے گا. تمہارے اول اور آخر فاجر بن جائیں، نافرما بردار بن جائے تو میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا.
معلوم ہوا بندوں کے گناہ اور عبادت خود ان کے لیے ہیں، گناہ کر کے وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ظلم میں کسی چیز کو حق ادا نہ کرنا، ایسا کرنے والا اپنے حق میں کمی کرتا ہے، اور یہ جانوروں کے حق میں بھی آتا ہے، انسانوں کے حق میں بھی آتا ہے۔ کسی کا بھی جب آپ حق نہیں ادا کر رہے ہوتے تو اس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ هَذِهِ اس قریۃ بستی میں، یہ تا مربوطہ آئی ہے نا مونس، تو اس لیے یہ اس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہے مونس کی آئی ہے، فَكُلُوا پھر کھاؤ منها اس میں سے، حیث جہاں سے تم چاہو تم، رغدن فراغت سے یعنی کھلا، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حتتن بخش دے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم خطائے تمہاری، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں آیت نمبر 58 میں یہ صحرا میں تھے، بستی کا نام اللہ نے نہیں بتایا۔ اب کوئی جس بستی میں ان کو جانے کا حکم ہوا تھا، جانا تھا، جو کنعان فلسطین میں ان کی بستی تھی، ادھر جانا تھا، سجدن کا لفظ آیا ہے، سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب یعنی کوئی مسجد نہیں تھی، عاجزی سے داخل ہونا تھا، حتتن یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو معافی مانگے گا اسے میں معاف کر دوں گا۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں اگر تم سچے دل سے معافی مانگو گے تو ان کی اس عاجزی کے عمل سے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ محسنین کو اچھا بدلہ دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہو رہا تھا اور مکہ والوں نے کتنی تکلیفیں دے کے کس طرح نکالا، غار ہرا کی رات یاد کریں، پھر مدینہ پہنچ کے بھی خوف والی راتیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پہرا دیا کرتے تھے، راتوں کو سوتے نہیں تھے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو جب آپ آئے تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی کجاوے کو لگ رہی تھی، اور کہتے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ جب فتوحات مل جائیں، کسی جگہ کو سرنڈر کر لیں تو تکبر کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے نہ جائیں بلکہ عاجزی سے داخل ہوئیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سرائے سینا میں آئے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا مسلط کر دی تھی، 40 سال تک یہ اسی صحرا میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے ہیں، یعنی فلسطین کو فتح کرتے ہیں، تو اس وقت تو انہوں نے بزدلی دکھائی، لیکن ان کے بڑے سارے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ فوت ہو گئے، تو یہ 40 سال کے لیے تو ان کا جانا وہاں حرام کر دیا تھا۔ ان 40 سالوں میں بڑے جو تھے سارے فوت ہو گئے، نئی نسل جوان ہوئی، تو یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے اپنے وطن کو فتح کیا، یعنی یہ جہاد کے قابل ہو گئے تھے، وہ غلامی کا اثر جو تھا چلا گیا، جب یہ ایک آزاد یعنی نسل تھی، آزاد قوم تھی۔ تو یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہونا، اور جو کچھ نعمتیں ہم نے دی اس سے خوب فائدہ اٹھانا، لیکن شہر کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جھک جھک کر سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ کرنا کہ تکبر سے تمہاری گردنیں اوپر ہوئی ہوں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا تھا، قرآن میں آتا ہے کہ یہ نا کرولنگ کرتے ہوئے، جیسے بچہ گھسیٹیاں نہیں کرتا، گھسٹتے ہوئے یہ گئے تھے، اور حتتن کی جگہ حنتتن انہوں نے کہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ہمیں گندم چاہیے، گندم چاہیے۔ تو یہ یعنی کیا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے اس کے ساتھ جو حکم ہوتا قولو حتتن، کہ کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حتتن کا وزن فعلتن مادہ ہا ہے، حتی یحتو حتن کے معنی جن میں سے ایک ہے پتے جھاڑنا۔ مثلا کہیں گے کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ تو جھاڑ دے، لیکن انہوں نے ان لفظوں کو بھی بدل کر دیا تھا، یعنی اپنی زبانوں کو ٹویسٹ کر کے مذاق کے انداز میں یہ داخل ہوئے تھے۔ آیت نمبر 49 ہے یا 59 ہے، 59۔ فبدلا تو بدل ڈالا الذین جنہوں نے ظلم کیا، کولا بات کو، کون سی بات، یہ حتتن کو، غیر الذی سوائے اس کے جو کیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا تو اتارا ہم نے علی الذین ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، لہم ان سے، سوری یا بما
बवजह इसके कानू थे वो यफसुकून, वो नाफरमानी करते। तो आज की जो हमारी आखिरी आयत है, पिछले सारा जो किस्सा चला आ रहा है कि किस तरह नेमतों को ठुकराया, अल्फाज को बदला, तो नतीजे में क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब किया। अब इनमें से जो जालिम थे, बदकार थे, उन्होंने एक और कौल इख्तियार कर लिया, उस कौल की जगह जो उनसे कहा गया था हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना था, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय हिंततुन यानी हमें गेहूं चाहिए यानी गला चाहिए। तो अगले रुकू में ये बात आएगी, मन और सलवा खाते खाते बनी इसराइल की तबीयतें भर गई थी, एक ही चीज खा खा कर उकता गए थे। अब वो कह रहे थे कि हमें जमीन की अंदर से जो पैदावार निकलती है वो चाहिए। इस ख्वाहिश का इजहार उनकी जुबानों पर हिंततुन की सूरत में ये पहले ही आ गया। इस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के इस हुक्म का इफ्तिजा और मजाक किया। तो इस तरह शेर में सजदा करते हुए दाखिल होने की बजाय उन्होंने अकड़ कर दाखिल हुआ। तो अल्लाह ने क्या किया, फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समाए, फिर हमने उतारा जुल्म करने वाले के ऊपर आसमान से आजाब। जिन जालिमों ने अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया था, उन पर आसमान से एक बहुत बड़ा अजाब नाजिल हुआ। तो रात से मालूम होता है कि अरिया शहर में पहुंचने के बाद इन्हें ताउन की वबा ने आ लिया था, और जिन्होंने ये हरकत की थी वो सब के सब ताउन की बीमारी से मर गए थे। बिमा कानू यफसुकून, बेसबब उस नाफरमानी के जो उन्होंने की थी। ये उन नाफरमानियों और हुक्म अदूलियों की सजा थी जो वो कर रहे थे। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए, आप सबके घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।